والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل صدق الله العظيم. کچھ حالات کے پیش نظر حضرت مفتی صاحب صدر رابطہ مدارس اسلامی عربیہ حضرت مفتی سراج احمد صاحب دامت برکاتہم نے یہ اطلاع دی ہے کہ ظہر کے بعد کی نشست ختم کر دی گئی ہے اور ظہر کے بعد والی نشست کا کام بھی اسی نشست میں ہونا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ کل سے ہم نے ذہنی طور پر حضرت کے مشورے سے یہ طے کیا ہوا تھا کہ علم فقہ پڑھانے کے طریقے پر مجھے گفتگو کرنی ہے اور علم منطق اور فلسفے کے پڑھانے پر حضرت کو گفتگو کرنی ہے. لیکن ابھی حضرت نے حکم فرمایا کہ علم منطق اور فلسفے کے پڑھانے پر تجھے گفتگو کرنی ہے اور علم فقہ کے پڑھانے پر حضرت روشنی ڈالیں. تو ایک تو علم منطق اور فلسفے کے پڑھانے کا کیا طریقہ ہے اس پر مختصر سی گفتگو کرنی ہے. دوسرا موضوع مجھ سے متعلق ہے املا نویسی مضمون نگاری میں مہارت پیدا کرنے کا طریقہ. اس پر کچھ گفتگو کرنی ہے. ظہر کے بعد کے نشست کا ایک موضوع تھا مدارس اسلامیہ کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت. اس پر بھی کچھ تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے. جہاں تک بات ہے املا نویسی کی اور مضمون نگاری کی، مضمون نگاری پر تو تقریباً وہی باتیں عرض کرنی ہیں جو کل میں عربی ادب کے پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں آپ کر چکا ہوں. اسی کا نام مضمون نگاری ہے. رہ گئی املا نویسی اور اردو کا پڑھانا. کل حضرت اردو بول چال اور عربی بول چال پر گفتگو فرما چکے ہیں. عربی ادب پڑھانے پر میں نے گفتگو کر لی ہے. اردو زبان میں اس اعلیٰ پیمانے پر نہ صحیح کہ جس اعلیٰ پیمانے پر قواعد کا مرتب ہونا مدون ہونا عربی زبان کے اندر پایا جاتا ہے. نحو اور صرف جس اعلیٰ معیار کی تدوین کے مراحل سے گزر چکا ہے اتنے اعلیٰ معیار کے تدوین و ترتیب کے مراحل سے چاہے اردو کے قواعد نہ گزرے ہوں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اردو کے قواعد پر بالکل کتابیں موجود نہ ہوں. میرا مشورہ یہ ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زبان چونکہ اردو نہیں ہے، وہ ہمارے عزیز، وہ ہمارے طلبہ جو منی پور سے باہر نکل کر یو پی وغیرہ کی طرف پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کا اردو بولنے والے ساتھیوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اردو بولنے والے اساتذہ کے ساتھ ان کا سابقہ روزانہ کا ہوتا ہے. خالص اردو میں اسباق روزانہ 6 گھنٹے وہ سنتے ہیں. تو نہ چاہنے کے باوجود انہیں کچھ نہ کچھ ماحول مل جاتا ہے. لیکن ایک طلبہ کا بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو منی پور میں ہی رہتا ہے اور یہاں اللہ کا فضل ہے اب تو مدرسے خود کفیل ہیں، دورے تک تعلیم ہو رہی ہے، مکمل تعلیم پڑھنے والے منی پور کے اندر مکمل تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ بھی ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اردو پڑھانے کے لیے یا اردو املا نویسی کے لیے اردو کے حوالے سے یا املا نویسی کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے بھی کچھ نہ کچھ
استفادہ کرنا چاہیے اساتذہ کو، اور طلبہ کے سامنے بھی ان کتابوں کو رکھ کر کے کچھ پڑھوا دیا جائے، کچھ سمجھا دیا جانا چاہیے۔ قواعد اردو کے سلسلے میں مولوی عبدالحق بابائے اردو، جن کا لقب ہے مولوی عبدالحق بابائے اردو کی کتاب قواعد اردو کے نام سے موجود ہے۔ کچھ رشید احمد صدیقی صاحب کی بھی کتابیں قواعد اردو کے حوالے سے موجود ہیں۔ املا کے حوالے سے بھی املاء اردو کے نام کی رشید حسن کی کتاب ہے، گوپی چند نارنگ کی املا اردو نام کی ایک کتاب ہے۔ گوپی چند نارنگ کی کتاب بھی بڑی اچھی ہے اور رشید حسن کی کتاب بھی بڑی اچھی ہے۔ املا نویسی کے حساب کے اعتبار سے کم از کم اساتذہ کو ان دونوں کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے اور بالاستیاب مطالعہ کر کے املا کے ضروری اصولوں کو ذہن میں بٹھائیں اور طلباء کو ان اصولوں کے تحت لکھنا بھی سکھائیں، لکھنے کا پابند بھی بنائیں۔ اور ویسے اگر نہ بھی پڑھیں تو بڑی آسان سی چیز ہے، مولوی اسماعیل میرٹھی کی اردو زبان کی کتابیں، اردو زبان کی پہلی، اردو زبان کی دوسری، اردو زبان کی تیسری، میں سمجھ سکتا ہوں ہندوستان میں جو رول عربی کے سکھانے میں القراۃ الواضحہ نے ادا کیا ہے، منہاج العربیہ نے ادا کیا ہے، اس سے زیادہ رول اردو کے سیکھنے سکھانے میں مولوی اسماعیل میرٹھی کی اردو کی کتابوں نے کیا ہے۔ آپ اردو کی کتابوں کو پہلی کتاب سے چوتھی کتاب تک مولوی اسماعیل کی کتابوں کو آپ دینیات میں پڑھائیں، یا اگر آپ کے ہاں گنجائش ہو تو اول دو سو کے درجات کے اندر ان کو شامل نصاب کر لیں۔ اور بڑا عمدہ طریقہ ہے، شروع میں وہ عنوانے قائم کرتے ہیں، 5، 7، 8، 10 نئے الفاظ جو کتاب میں اور سبق میں آنے والے ہیں، ان کو اوپر الفاظ اور معنی یاد کرو، الفاظ اور معنی کے عنوان سے وہ لکھ دیتے ہیں، ان کے معنی اور صحیح تلفظ بچوں کو یاد کرا دیا جائے، ان کے معنی یاد کرا دیے جائیں۔ اس کے بعد نیچے جو سبق پڑھیں گے تو وہی الفاظ آئیں گے، اگلے سبق میں جو نئے الفاظ آتے ہیں ان کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں جو کل کہہ رہا تھا عربی زبان و ادب کے حوالے سے کہ 10 دن تک صرف الفاظ یاد کرائیے، کچھ مفردات اکٹھے ہو جائیں گے، پھر جملے چھوٹے چھوٹے بنانا شروع ہوں گے، بالکل وہی طریقہ اردو کی کتاب کے اندر ہے۔ اور مولوی اسماعیل میرٹھی نے یہ کام کیا ہے، شروع میں پہلی کتاب آپ مولوی اسماعیل کی پڑھیں گے تو پورے جملے نہیں ہیں اس میں، کچھ تو اسباق صرف مفردات کے، صرف مفردات کے 10، 20، 50، 25، 30 الفاظ بعد اسباق میں لکھے ہوئے ملیں گے۔ پھر کمار کا گدا، دھوبی کا پاٹ، اور فلاں کا فلاں، فلاں کا فلاں، یہ اضافت والی ترکیب اس کے اندر ملے گی۔ صرف ان کو پڑھائنا نہیں ہے، طلبا کو نقل کریں اور اس بات کا پابند کریں کہ کتاب میں دیکھیں، نقل کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے املے سے، نقل کریں، اس بات کا پابند کریں کہ اس میں لفظ جو لکھا ہوا ہے جس انداز سے، اس انداز سے دیکھیں کہ کتنے شوشے ہیں، کون سا شوشہ اوپر کو اٹھا ہوا ہے، کون سا کم ہے۔ مثلا عام طور پر یا کا شوشہ تھوڑا اوپر کو اٹھایا جاتا ہے، مثلا آپ بیتی یہ لکھنا ہے، بیتی میں ایک با کا شوشہ آئے گا، ایک یا کا شوشہ آئے گا، ایک تا کا شوشہ آئے گا، اس میں یا کا شوشہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھا ہوا ہوگا اور با اور تا کا شوشہ برابر ہوگا، ایک لیول کا ہوگا۔ اس بات پر ان کو توجہ دینا کہ جیسا کتاب میں لکھا ہوا ہے بعینی ہی اسے دیکھ کر کے اسی انداز پہ لکھنا ہے۔ نقل کرانے کے لیے کچھ رف کاپیاں بھی آتی ہیں جن پہ کچا ہلکا سا لکھا ہوا ہوتا ہے، پہلے ان پہ بچوں پہ قلم پھروایا جاتا ہے، اس کا بھی سہارا لیا جانا چاہیے۔ شوشوں پر خاص توجہ، کون سا الف ہے اور کون سا الف نہیں ہے، صرف یا کا شوشہ اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، یا کا شوشہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہوتا ہے اور الف اور لمبا سا ہوتا ہے۔ تو یہ فرق بھی چونکہ آپ لوگوں کی زبان اردو نہیں ہے اس لیے بتانا پڑے گا، ورنہ تو یہ ہمیں اردو والے بچوں کو بھی بتانا پڑتا ہے اور املے پہ توجہ دلانی پڑتی ہے۔
لفظ املا پر ہی غور کریں. لفظ املا شروع میں الف ہوگا اور لام کے شوشے اور لام کا جو ڈنڈا ہے اس کے برابر تک الف نہیں ہوتا, اس سے تھوڑا سا نیچے سے, اور املا کے میم سے تھوڑا سا نیچے تک ہوتا ہے. ایک خط کہتے ہیں, اسے خط کہتے ہیں, اس کے برابر. اچھا املا کا لفظ ہوگا تو لام کا شوشہ ایک خط اٹھا ہوا ہوگا, اس کے بعد جو الف آئے گا تو الف کا ڈنڈا ایک خط نیچے کو گرا ہوا ہوگا. ان چیزوں پر توجہ دلانی ہے تو صحیح اردو نویسی انشاءاللہ آ جائے گی. ایک زمانے تک جب وہ صحیح انداز سے دیکھ دیکھ کر کے شوشوں پر توجہ دے کر کے آپ کی اصلاح کے نتیجے میں نقل میں پورے معیار پر اتر جائے گا اور اچھی نقل کرنے لگے گا. آپ محسوس کریں گے 2 مہینے میں 3 مہینے میں بچہ نقل کرنے میں اور الفاظ کو کتاب کے مطابق کاپی پر اٹھانے میں غلطی نہیں کر رہا ہے اور تصحیح کے مراحل سے گزر چکا ہے, اور آپ کی اصلاحات اس میں بے نظیر اسے مفید ہوں گی. آپ اس پر تنبیہ کریں گے کہ کس لفظ کو کس طریقے سے لکھنا ہے, کیا پر غلطی ہوئی ہے, کہاں پر غلطی ہوئی ہے. تحریر کے خوشخطی کے سلسلے میں یہ جو لکیریں ہوتی ہیں, لائن ہوتی ہے کاپیوں میں, ان کا بڑا دخل ہوتا ہے. اس میں 2 چیزوں کو خاص طور سے طالب علم کو متوجہ کرنا ہے. اسے اس بات پر توجہ دلانا ہے کہ کون سا لفظ لائن کے اوپر آ رہا ہے, کون سا اوپر جا رہا ہے, کون سا نیچے جا رہا ہے, اس کا لحاظ رکھنا ہے. تحریر خود بخود انشاءاللہ سے ہوگی. ایسا نہ ہو کہ دائیں طرف سے طالب علم نے لکھنا شروع کیا, جب لائن شروع ہوئی تو پہلی سطر تھی اور جب لائن ختم ہوئی تو تیسری سطر میں آ چکا ہے, اور وہ ڈھلان کی طرح جیسے پل سے اترتے ہیں اس طریقے سے لائن اس کی بن کر کے آئی ہے. اس پر بھی توجہ دلائی جائے. آپ بچے ایسا کرتے ہیں, ہم نے بھی کیا ہے, آپ نے بھی کیا ہوگا. اب ہم ہنستے ہیں اپنی ان غلطیوں پر کہ بچپن میں کیسی کیسی ہم نے حرکت کی, پل بنائے تھے لکھتے ہوئے. تو ان چیزوں پر ہمیں توجہ دلانی ہے جن مرحلوں سے ہم خود گزر چکے ہیں, ہم یہ خود غلطیاں کر چکے ہیں. جب نقل کا مرحلے میں وہ کامل ہو جائیں گے اور دسترس ہو جائے گی, انہیں قابو ہو جائے گا نقل کرنے پر, پھر آپ املے کی طرف کو چلیں اور ان سے یہ مکلف بنائیں کہ ہم جو لفظ بول رہے ہیں ان میں گننا ہے کہ کتنے حرف ہیں, ہر حرف کی نمائندگی کرنے والا شوشہ چاہیے, گن کر کے اتنے شوشے بنا. مجھے یاد ہے میں نے مراد آباد میں جامع الہدیٰ مدرسے میں 1990 میں فارسی پڑھی ہے, 1991 میں اول پڑھا ہے, 1992 میں دارالعلوم دیوبند میں 2 میں چلا گیا تھا. مراد آباد میں جو ہمارے احباب پڑھے ہیں تو مدرسہ شاہی سے تھوڑے سے آگے کو ایک محلہ ہے امروہہ گیٹ. امروہہ گیٹ کا جو چوراہا ہے اس کے کونے پر ایک دکان صرف قلم کی تھی. قلموں کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ملتا تھا, پوری اسٹیشنری بھی نہیں, صرف قلم ملتے تھے. اور وہ دکان تھی غیر مسلم کی. لیکن میں اب یاد کر کر کے حیرت کرتا ہوں کہ وہ غیر مسلم اردو بہترین تھی اس کی, اور اس کی اردو تحریر بہت بہترین تھی. ہم اس سے قلم لینے جایا کرتے تھے. اچھا روشنائی والے اس وقت میں فاؤنٹین پین چلتے تھے, اس میں روشنائی بھرو. اب تک ماشاءاللہ جیل ہے اور بال پین ہے, پتہ نہیں کون کون سے پین چل گئے ہیں. اور رات تو ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرا یہ قلم 900 روپے کا ہے جو مجھے دیا کچھ لکھنے کے لیے. تو بھائی کمال کی بات ہے, 900 روپے کے قلم بھی ماشاءاللہ چلتے ہیں, بلکہ زیادہ کی چلتی ہے. موضوع سے الگ ہٹ کر ایک لطیفہ سنا دوں. میں حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ ابو دھابی جو UAE کی راجدھانی ہے دبئی کے پاس میں, وہاں ایک کانفرنس میں گیا. حضرت محترم صاحب اصل مدعو تھے. ایک لطیفہ سنا رہا ہوں بیچ میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے. اصل تو حضرت محترم صاحب مدعو تھے, مولانا محمود مدنی صاحب مدعو تھے, مولانا سلمان ندوی صاحب, ہندوستان سے 3 آدمی مدعو تھے. ان تینوں کو یہ اختیار تھا کہ اپنے ساتھ ایک آدمی کوئی بھی آپ لا سکتے ہیں. تو حضرت محترم صاحب مجھے ساتھ لے لیا, میں گیا. وہاں ایک بیگ دیا گیا, اس میں پین ڈرائیو تھا, کچھ وہ میموری ہارڈ ڈسک وہ جو ہوتی ہے وہ بھی تھا, کچھ کتابیں تھیں, ایک قلم تھا. وہ دیکھنے میں تو ایسی لگ رہا تھا, ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہے. ہم وہاں سے واپس آئے تو دارالعلوم میں ہمارے ایک بھانجے پڑھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ماموں یہ قلم مجھے تو لے جاؤ. تو جمعیت علماء میں ایک مولانا عبد الملک صاحب ہیں, وہ مولانا محمود مدنی کے ساتھ گئے ہوئے تھے. انہوں نے بعد میں ایک موقع میں مجھے بتلایا کہ اس قلم کی قیمت 6000 تھی جو قلم وہاں سے دیا گیا تھا. میں کہا ارے جہالت کا بڑا نقصان ہوتا ہے بھائی.
हमें इल्म ही नहीं था कि वो 6000 रुपए का है। और हमने उसे दे दिया, हम चले जाओ। और जब वहां से वो बात हो गई, ये हैदराबाद फिकी सेमिनार से वापसी पर ये बात हो रही थी ट्रेन में ऐसी, मौलाना अब्दुल मलिक साहब से जमीयत का फिकी इज्तिमा में शिरकत करने के लिए हैदराबाद गए हुए थे। वहां से वापसी पर बात ऐसी चली कि जो बैग वहां से मिला था वही मौलाना अब्दुल मलिक साहब लिए हुए थे, साथ में वही मैं लिए हुए था। तो दोनों बात चली कि ये बैग बड़ा मजबूत है, बड़ा अच्छा है और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। इसमें कलम जो था वही 6000 का था। मैंने कहा वो 6000 का कलम था कि हाँ। तो हमने तो अपने भांजे को दिया। हमने वहां से वापस आकर अपने भांजे से पूछा, भाई वो कलम मैंने तुमको दिया था वो है तुमने या कहीं गुम कर देखे, वो उसकी रोशनी खत्म हो गई तो मैंने फेंक दिया। बहुत अच्छा है। तो अमरोहा गेट पर गैर मुस्लिम की दुकान पर हम कलम लेने जाया करते थे, तो उसमें रोशनाई डालता था और वो निब वाला कलम उसे चलाकर दिखाता था। तो वो एक सतर उर्दू लिखता था, बेहतरीन तहरीर थी, खुशखती के उसकी देख करके अशश करते थे हम। फिर हमसे कहता था तुम लिखो। अच्छा, कुछ अल्फाज उसने ऐसे याद कर रखे थे, वो हमसे इमला लिखवाता था और तस्वीर भी करता था खड़े खड़े कि बेटा तुमने यहाँ पर ये गलती कर दी। मसलन वो जरूर लिखवाता था हमेशा कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया हमेशा लिखवाता था, उसके शोशे। फिर वो गैर मुस्लिम गिनवाता था कि देखो तुमने यहाँ पर ये इतने शोशे बनाए, यहाँ बीच में एक शोशा, यहाँ पर ये तुमने गलती कर दी, इसमें तवज्जो दिया करो। कुस्तुनतुनिया का इमला उसी गैर मुस्लिम ने हमारा सही कराया। गुनगुनिया, कुस्तुनतुनिया और गंगा और पता नहीं क्या क्या वो लिखवाता रहता था। झुनझुना, झुनझुना का लफ्ज बहुत लिखवाता था हमसे कि झुनझुना लिखो। और उसमें वो हमारी तस्वीर क्या करता था कि ये 2 सतरे हैं, आपको पहला झा कहाँ से लेके चलना है, दूसरा झा कहाँ पर जाके खत्म करना है। ये इमले में बड़ी अहम चीज होती है। जब 2 झा जमा हो गए तो ऊपर से नीचे तक काफी लंबा हो जाता है। तो इन जैसी चीजों पर तवज्जो दिलाकर तालिब इल्म को लिखवाना। शोशों की बड़ी अहमियत होती है, वरना शोशों से नुक्तों की बड़ी अहमियत होती है कि पूरे नुक्ते लगाए जा रहे हैं या नहीं लगाए जा रहे हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल खालिक साहब संबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अगर नुक्ता गलत हो जाए, ऊपर से सिर्फ नीचे आ जाए तो इतना फर्क पड़ता है कि खुदा से जुदा हो जाता है। तो हजरत फरमाया करते थे कि खुदा से जुदा हो जाता है। ऊपर नुक्ता लगा हुआ है तो लफ्ज़ खुदा बनेगा, उसी नुक्ते को अगर नीचे तालिब इल्म ने लगा दिया तो वो जुदा बन जाएगा और कितना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। याद फरमाया करते थे नुक्ते हैं, शोशे हैं, इन चीजों का लिहाज करके और काफी के सतरों का सही इस्तेमाल करके बच्चे को लिखने का आदी बनाया जाए, उसकी तरबियत की जाए, उसकी इस्लाह की जाए। बहुत ज्यादा दिनों का काम नहीं है, ये 1-1.5 महीने के अंदर ये काम हो जाता है। 1-1.5 महीने में ये काम हो जाता है बहुत आसानी के साथ। ये तो इमला नवीसी के मुताल्लिक मैंने कुछ बातें की। बाकी आला क्वालिटी का इमला, कुछ नज़ाकतें होती हैं जो ऊपर जा कर के उर्दू में BA MA किया जाता है तो उस वक्त की होती हैं। या हम ये कहें कि हमारे यहाँ दारुल दिमल में तकमील अदब किया जाता है, उससे पहले कम ही वो बातें जहन में आती हैं। अच्छा, याद आ गया जो इमला उर्दू पे वगैरह पे मैंने वो कुछ कराया है, तो इमला की अरबी इमला की कुछ कल हजरत फरमा रहे थे ना कि रस्मुल ख़त आम अरबी का अलग है, कुरान करीम का अलग है। तो आम अरबी का जो रस्मुल ख़त है, ख़ासतौर उसमें हमजे का कायदा हुआ करता है, उसके लिए भी अरबों ने बाज़ाब्ता किताबें लिख रखी और अरबों की उन किताबों को भी देखना चाहिए। हजरत मौलाना नूरान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए, हरफ शीरी के अंदर अरबी में हमजे वगैरह के ज़रूरी कवायद हरफ शीरी में नकल कर दिए हैं, उनसे उससे भी इस्तेफादा किया जा सकता है। खैर, मैं कह रहा था कि इमला के एक कवायद वो हैं जो ऊपर के दर्जे के तलबा के जहन में रहने चाहिए और उसके मुताबिक इमला लिखना चाहिए। वो चीज़ें होती हैं कि रुमूज़ कहाँ पर लगेंगे, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कामा लगेगा, कहाँ कामा मान नुक्ता लगेगा यानी उल्टा पेश और उसके नीचे एक नुक्ता, और कहाँ पर नुक्ततैन यानी 2 नुक्ते ऊपर नीचे होंगे, कहाँ उल्टा कामा लगेगा, कहाँ वावैन यानी 2 कामे लगेंगे, कहाँ वावैन नहीं लगेंगे। ये सारी चीज़ें ये बड़े होकर के तालिब इल्म खुद भी पकड़ लेता है और असातिज़ा को मुतवज्जे भी करना चाहिए। धीरे धीरे जब सोम चहारों तक पहुँचे तो उन पर मुतवज्जे करना चाहिए कि इन रूमों से इमला का लिहाज रखा जाए। और इमला का एक इंटरनेशनल ज़ाब्ता हर ज़बान के सिलसिले में ये है, हर ज़बान के सिलसिले में इंटरनेशनल ज़ाब्ता ये है कि जो पढ़ा जाएगा वही लिखा जाएगा।
جو پڑھا جائے گا وہی لکھا جائے گا. جیسے عربی زبان کے اندر صلاۃ کا لفظ ہے, الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے, تو عربی زبان میں الف کے ساتھ لکھا جائے گا. قرآن کریم کا رسم الخط خصوصی ہے, وہ توقیفی ہے. قرآن کریم کے اندر صلاۃ واو کے اوپر کھڑے زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے, وہ اسی طریقے سے لکھا جائے گا. الف کے ساتھ اگر صلاۃ کا لفظ لکھتے ہیں قرآن کریم میں تو رسم الخط قرآنی کے اور مصحف عثمانی کے خلاف ہو جائے گا. باقی عربی کے اندر الف کے ساتھ صلاۃ لکھا جائے گا, زکوٰۃ الف کے ساتھ لکھا جائے گا. تو جو پڑھا جاتا ہے وہی لکھا جاتا ہے. اردو کے اندر اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے, اردو میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جو پڑھے جاتے ہیں اس طریقے کے لکھے نہیں جاتے. عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے ایک لفظ ہے جوش, جیم واو شین, واو پڑھا بھی جا رہا ہے لکھا بھی جا رہا ہے. بالکل بےنی اسی طریقے کا لفظ ہے خوش, واو لکھا تو جاتا ہے لیکن واو کو پڑھا نہیں جاتا. آپ اردو کے اعلیٰ معیار کی کتابیں پڑھیں گے یا جو املا اردو پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں تو ان میں ماہرین اردو نے اس کی وجوہات لکھ رکھی ہیں کہ خا کو سہارا دینے کے لیے, خا کی حرکت کے بتلانے کے لیے واو بڑھایا گیا کہ کوئی خش نہ پڑھ دے, اس لیے واو لکھا جاتا ہے. ویسے غلطی کرنے والے تو خوش بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اشارہ دیا جاتا ہے کہ خا کی حرکت سمجھ میں آ جائے کہ خوش لفظ ہے کہ خش نہیں ہے, ورنہ خس و خاشاک بھی ہو سکتا ہے. خیر, تو یہ اوپر کے طلباء کے لیے ہیں. سوم چہاروں میں پہنچ کر کے طلباء کو ان چیزوں پر بھی متوجہ کرنا چاہیے. یہ املا نویسی کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں کی. جہاں تک مضمون نگاری کی بات ہے تو طریقہ وہی ہے. حضرت مولانا وحید الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول تو ہمیں مولانا نور صاحب سکھایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ایک کچی پینسل اور ایک بلیڈ طالب علم کے پاس ہونا چاہیے. ایک کچی پینسل اور ایک بلیڈ مضمون نگار بن جائے گا. ایک کچی پینسل ہو اور ایک بلیڈ ہو بس مضمون نگار بن جائے گا. کہ وہ کیسے کہ بڑا سا کوئی مضمون بڑی سی کسی اچھی کتاب میں سے کچھ اقتباسات جو اٹھانے ہیں اس پہ کچی پینسل سے نشان لگا دیجیے اور اس کے یہ بلیڈ سے کاٹ کر کے یہ کاغذ پہ چشمہ کر لے, مضمون بن جائے تو مضمون بن جاتا ہے. اس کا بھی ہم نے تجربہ کیا. میں امروہہ میں پڑھاتا تھا, وہاں ایک سیرت کمیٹی ہے, تو سیرت کمیٹی کے تحت خطابت کا مقابلہ ہوتا ہے ہر سال, نعت کا مقابلہ ہوتا ہے ہر سال. جو امروہہ طلبہ پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں. اور وہاں مضمون نگاری کے پر بھی سیرت کا مقابلہ ہوتا ہے ہر سال. اگلے دن مسابقہ ہونے والا تھا. مدرسے کے ناظم صاحب نے کہا کہ بھائی ہمارے مدرسے سے طلباء نے مضمون نگاری میں کوئی مضمون جمع نہیں کیا ہے, ہماری نمائندگی ہونی چاہیے اور ہمارے مدرسے میں یہ مسابقہ ہو رہا ہے اور مضمون ہمارے یہاں سے کوئی ہے نہیں. میں نے کوئی بات نہیں, کل تک کا وقت ہے نا, آج آپ لکھوا دیں گے. کیسے لکھوا دیں؟ میں نے کہا آپ مطمئن رہیے, ہم لکھوا دیں گے. میں نے تکمیل ادب کے ایک طالب علم کو بلایا, دارالعلوم میرٹھ میں اس وقت وہ پڑھا رہے ہیں, مولانا عارف نام ہے ان کا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی سیرت میں مضمون لکھنا ہے اور صبح تک لکھ دینا, جمع کرنا ہے اور 6 صفحے کا لکھنا ہے فل اسکیپ کے. مجھے کہ حضرت 6 صفحے کا مضمون صبح تک تو اتنا مشق نہیں لکھنے کی. میں نے کہا میں بتاتا ہوں. نوائے ہادی ایک مجلہ نکلتا ہے, ماہنامہ نکلتا ہے کانپور سے, اس کا سیرت النبی نمبر تھا میرے پاس. میں نے وہ نکالا اور سیرت کے مختلف مضامین میں میں نے نشان لگا دیا کچی پینسل سے, یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک, یہاں سے یہاں تک. میں نے نمبر ڈال دیے. پہلے نمبر پہ یہ والا اقتباس لکھنا ہے, دوسرے نمبر پہ یہ لکھنا ہے, تیسرے پہ یہ لکھنا ہے. میں نے اسے نشان لگا کے دے دیے کہ جا تمہیں نقل ہی تو کرنا ہے اور کیا کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. تو نقل کر لی اس نے, اور نقل کر کے وہ صبح ہی صبح اس نے ناظم صاحب کو دے دیا, انہوں نے وہاں داخل کر دیا. پہلی پوزیشن اس کی مضمون نگاری میں. ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں اس وقت مولانا عبدالرزاق صاحب ہیں, وہ بھی امروہہ پہلے پڑھا کرتے تھے, میں بھی امروہہ سے آیا ہوں. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ وہ عارف بہت اچھا مضمون نگار ہے. اس کی اول پوزیشن میں کہا ہاں بہت اچھا لکھتا ہے, وہ اچھا مضمون نگار ہے, اس کی اول پوزیشن آئی ہے. تو اس پہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا کہ یہ تو تفریح کی بات ہو گئی, تھوڑی دلچسپی کی باتیں بھی ہونی چاہیے. طریقہ وہی ہے. مولوی اسماعیل کی اردو کی کتاب میں 1 صفحے کا سبق آپ بچے کو پڑھاتے ہیں. آپ اس سے کہیے کہ کتاب کا سبق 2-3 مرتبہ دہراؤ,
اور دوہرا کر کے پھر اسے بند کر دو اور اپنے الفاظ میں لکھ کر کے لے آؤ. مضمون اور معنی یہی رہے. جسے روایت بالمعنی میں کل بول رہا تھا کہ مفہوم اور معنی اور مضمون یہی رہے, الفاظ آپ کے ہونے چاہیے. اس طریقے سے کچھ دن مشق کرائی جائے اور اس کے بعد لمبا سا ایک مضمون پڑھنے کے لیے اس کو دیا جائے. مان لیجیے کہ سیرت میں غزوہ بدر کے واقعات کو 2-3 کتابوں میں پڑھوائیے. کہ سیرت المصطفیٰ بھی پڑھیے, سیرت النبی بھی پڑھیے, رحمت للعالمین بھی پڑھیے, نبی رحمت بھی پڑھیے, سیرت خاتم الانبیاء بھی پڑھیے, چھوٹی کتابیں بھی, تفصیلی کتابیں بھی پڑھیے, اور غزوہ بدر کا پورا واقعہ ہر کتاب میں پڑھنے کے بعد میں اسے مکلف کر دیجئے کہ جو بات تمہیں اس کتاب کی اچھی لگی ہو, اس کتاب کی اچھی لگی ہو, اس کتاب کی اچھی لگی ہو, چاہو تو اقتباس بیچ میں نقل کر سکتے ہو, ورنہ کتابیں سب ایک طرف رکھ دو. 5 صفحے میں غزوہ بدر کا واقعہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے لاؤ. وہ لکھ کر کے لے آتا ہے تو سمجھ لیجیے کہ مضمون نگار ہو گیا. اگلا مرحلہ پھر ایسا آئے گا کہ وہی جسے میں یومیہ کل کہہ رہا تھا کہ ڈائری لکھوائیے. مان لیجیے کہ ہم یہاں منی پور آئے ہوئے ہیں, 2 دن سے یہاں ہیں. اب ہم گھر جا کر کے لکھیں کہ ہم کیسے پہنچے, کب پہنچے, ایئرپورٹ پہ ہمیں کون ملا, نماز کہاں پڑھی, پھر کھانا کہاں کھایا, پھر ہم کہاں گئے, رات کا پہلے دن قیام کہاں رہا, اور پہلے دن ہم نے اجلاس کے اندر کس موضوع پر گفتگو کی, اس میں کیا کہا, اس کا اختصار اور سب چیز. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. ہم نے کیا کیا ہے اس کو ہمیں کاغذ پر اتارنا ہے. جب یہ چیز آ گئی تو اسی کو تخلیقی مضمون کہا جاتا ہے. اور جب اس مرحلے تک نالے میں پہنچتا ہے تو پھر کسی کی رہبری کی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہتی ہے, پھر تو خود بخود دوڑتا ہے. یہ مضمون نگاری کے بارے میں نے کچھ بات کہی. چونکہ موضوعات کئی ہیں, ایک ہی نشست میں نمٹانا ہے اور اصل تو بیان حضرت کا ہونا ہے. میں تو میری حیثیت تو اسٹپنی کی ہے. اسٹپنی کی گاڑی میں ٹائر تو اصلی والا ہوتا ہے, ضرورت کے موقع پر اسٹپنی, تو وہ ایک اسٹپنی ساتھ میں رہتی ہے, تو میں اسٹپنی کے طور پر حضرت کے ساتھ آیا ہوں, ورنہ اصل تو حضرت ہی ہے. اب علم منطق اور فلسفہ پڑھانے کا طریقہ, علم منطق اور فلسفے کے حوالے سے میں اپنے تجربات کی روشنی میں اور دیگر اکابر سے جو سنا ہے اس کی روشنی میں سب سے پہلی بات آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ طالب علم کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ منطق ٹیڑھا فن ہے, سمجھ میں نہیں آتا, آ بھی جائے تو اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ محسوس نہیں ہوتا, ایک بے فائدے کی چیز ہے. سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ اس کے ذہن سے اس چیز کو نکالیں. میں تصوف کی اصطلاح میں آپ کو کہوں, ہمارے یہاں جو چشتیہ سلسلہ ہے, تصوف کے اعتبار سے ہم نے پڑھا ہے کہ چشتیہ کے ہاں پہلے تخلیہ ہے پھر تخلیہ ہے. پہلے تخلیہ ہے یعنی اخلاق رذیلہ سے صاف کرنا ہے, خالی کرنا ہے, کہ جھوٹ چھوڑ دے, تکبر سے باہر آ جائے, فلاں چیز سے جو اخلاق رذیلہ ہیں. اس کے بعد تحلیہ ہے یعنی جو ان کی ضدیں ہیں اسے مزین کرنا ہے, صدق سے مزین ہونا ہے, تکبر کے مقابلے میں تواضع سے مزین ہونا ہے. تو پہلے تخلیہ ہے پھر تحلیہ ہے. آپ طلباء کے سامنے پہلا کام تخلیہ کر دیجئے, اس کے ذہن کو صاف کر دیجئے, اور ذہن کو صاف کرنے کے بعد میں پھر منطق اور فلسفے کے فوائد ان کے سامنے بیان کر دیجئے, جس سے کہ اس کے دل میں منطق اور فلسفے کی اہمیت سمجھ میں آ جائے. اور یہ بھی کہہ لیجئے کہ یہ علم منطق دیگر فنون کے مقابلے میں آسان ہے, اس لیے کہ اس کا تعلق عقل سے ہے, اور عقل ہم میں سے سب کے پاس ہے. دیگر فنون کا تعلق نقل سے ہے, اور نقل صحیح ہو پھر صحیح یاد رکھنا, صحیح سمجھنا, اس میں بہت دشواری کا کام ہوتا ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے, اس میں حضرت ذوالیدین کا تذکرہ آیا. اچھا کبھی کبھی انسان ہے سب ذہول ہو جاتا ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذوالیدین ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ معمول کے مقابلے میں کچھ زیادہ لمبے تھے. زیادہ لمبا ہاتھ ہونے کی وجہ سے ان کا ذوالیدین لقب پڑ گیا, اصلی نام تو ان کا کچھ اور ہے. اتفاق یہ تھا اسی دن حضرت شیخ الحدیث صاحب حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے بعد بخاری شریف پڑھاتے تھے رات کے 12 بجے تک, 2-2.5 گھنٹے تک. اسی دن میں ایک استاد محترم نے حدیث کی دوسری کوئی کتاب پڑھاتے ہوئے, میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ہوں, وہ استاد کا اس کتاب کا,
ظہور ہو جاتا ہے، کیوں غلطی اگر کسی کے ظہور کو بیان کیا جا رہا ہے تو نام لینا ضروری تو نہیں ہے۔ دوسرے استاد نے اپنی کتاب کے اندر وہ اسی دن اتفاق کی بات یہ کہ ذوالدین کا نام آیا تھا، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان کے ہاتھ معمول سے چھوٹے تھے، کوتا ہونے کی وجہ سے ہاتھ ٹھگنے تھے، پورے جسم کے مقابلے میں ٹھگنا ہاتھ ہونے کی وجہ سے ان کو ضد میں کہتے تھے ذوالدین، یہ کہہ دیا۔ اب حضرت مولانا عبدالحق صاحب اور ان کی باتوں میں دونوں میں تضاد ہو گیا، تو حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی طالب علم نے پرچی دے دی کہ حضرت ایک صاحب نے یہ بتلایا تھا کہ ہاتھ چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کو ذوالدین کہا جاتا ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ لمبا ہاتھ ہونے کی وجہ سے۔ حاشیے میں فتح الباری کے حوالے سے لکھا ہوا تھا یلقب بذالک لطول یدیہ، ان کا یہ لقب آیا ہے ہاتھوں کے لمبا ہونے کی وجہ سے، یہ ذوالدین کا لقب حاشیے میں لکھا ہوا تھا۔ تو اس کی طرف متوجہ فرمایا حضرت نے کہ دیکھ لیجئے حاشیے میں فتح الباری کے حوالے سے لکھا ہوا ہے لطول یدیہ۔ اس کے بعد ایک بات کہی وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کہا کہ دیکھو یاد رکھیو، ہم جب علوم نقلیہ پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، تو ہم اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم نقل پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ حاشیے میں لکھا رہتا ہے، باقی جو ہم مطالعہ کرتے ہیں اپنا کچا حاشیہ ہم نے اپنی کتاب پر الگ سے چڑھا رکھا ہے، اس کا بھی ہم سارا لیتے ہیں، مطالعے کا نچوڑ ہم نے لکھ رکھا ہے، اس لیے ہم اپنی کتاب لے کر کے آتے ہیں۔ علوم نقلیہ کے اندر ہم اپنی عقل کو دخل نہیں دیتے۔ پھر فرمایا کہ جب ہم سلم العلوم پڑھایا کرتے تھے بنارس کے زمانے میں، بنارس کے مدرسے میں سلم العلوم پڑھایا کرتے تھے، تو وہ عقلی فن ہے، لکھنے والے کے پاس بھی عقل ہے، شاعر کے پاس بھی عقل ہے، ہمارے پاس بھی عقل ہے، تو ہم اپنی عقل کا بھی استعمال کیا کرتے تھے، اور طلبا سے بتایا کرتے تھے کہ بھائی ہمیں یہاں پر یہ کھوٹ لگ رہی ہے، یہ سخت لگ رہا ہے، یہ بات ہمیں زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے، ہم اپنی طرف سے بھی کچھ بات بتایا کرتے تھے۔ تو یہ تو عقلی چیز ہے، عقل سب کے پاس ہے۔ یہ بچے کو مانوس، طالب علم کو مانوس کرنے کی بات ہے، مانوس کر دیا جائے اسے، اور جب کوئی اصطلاح آوے تو دو چار مثالیں روزمرہ کے استعمال کی اپنے کلام سے پیش کر دی جائیں کہ دیکھو یہ ہم روزانہ یہ استعمال کرتے ہیں، روزانہ بولتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ویسا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ دارالعلوم کے 3-4 اساتذہ ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک جلسہ کا پروگرام تھا، مدرسے والوں نے جہاں جلسے کا پروگرام تھا ایک صاحب کو سفر میں ساتھ کر دیا تھا، ان سے کہہ دیا تھا کہ راستے میں چائے وائے پیئیں، کچھ کھائیں پیئیں تو دیکھتے لینا۔ راستے میں ایک جگہ انگور بک رہے تھے، اور انگور کے ساتھ ساتھ سنترے بھی بک رہے تھے، تو ان صاحب نے کہا گاڑی رکوا کر کے حضرت انگور لے لوں یا سنترا، انگور لے لوں یا سنترا؟ تو ہم نے اس سے کہا مانعۃ الجمع تو نہیں ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کوئی ایک ہی ہوگا؟ مانعۃ الخلو ہے، دونوں میں سے کوئی دونوں خالی ہو جائیں کہ نہ سنترا لیں نہ انگور لیں، یہ تو ہوگا کہ نہ سنترا لیں نہ انگور لیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مانعۃ الخلو تو ہے لیکن مانعۃ الجمع تو نہیں، دونوں جمع ہو سکتے ہیں، چنانچہ وہ 1-1 کلو دونوں لے آئے۔ تو یہ مانعۃ الجمع مانعۃ الخلو ہم روزانہ بولتے ہیں، کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ مانعۃ الخلو ہوتا ہے، مانعۃ الجمع نہیں ہوتا۔ وہ اگر روزمرہ کی گفتگو سے 2-4 مثالیں دے کر طلبا کو مانوس کریں گے تو وہ سمجھیں گے کہ بھائی یہ تو ہم روزانہ جو خود استعمال کرتے ہیں وہ ہے۔ اس سلسلے میں میں ایک بات آپ سے، پہلی بات تو میں نے یہ کہی کہ ذہن کو صاف کرنا، یہ میرا تجربہ ہے، میں نے دارالعلوم دیوبند میں سلم العلوم 3-4 سال پڑھائی ہے۔ سلم العلوم کے اندر میں یہ باتیں کہا کرتا تھا اور طلبا کے ذہن کو صاف کیا کرتا تھا۔ امام غزالی نے منطق کے فضائل پر بہت کچھ لکھا ہے۔ امام غزالی کا یہ مشہور قول ہے من لم یعرف المنطق لا یعتبر بعلومہ، جو منطق کو نہیں جانتا تو اس کے علوم کا کوئی اعتبار نہیں، علوم میں پختگی، علوم میں مضبوطی امام غزالی کے بقول منطق پڑھنے سے ہی آتی ہے۔ ان کے ذہن کو صاف کر دینا چاہیے کہ بغیر منطق پڑھے ہوئے علوم میں مضبوطی نہیں آ سکتی۔ کچھ قرآن و حدیث کی مثالوں سے ان کو بتلانا چاہیے کہ دیکھیے منطق کی ضرورت کتنی پڑتی ہے اور کہاں کہاں پڑتی ہے۔ قرآن کریم میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ لکھا ہے کہ براہین منطقیہ کو منقع نہیں کیا گیا ہے، قرآن کریم میں مسلمات مشہورہ سے استدلال کیا گیا ہے مجادلات کے اندر اور جدال کے اندر،
لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ براہین منطقیہ کو منقع نہ کیا گیا ہے کہ صغرا کبرا نتیجہ منطقی طرز پر اسی ترتیب پر ایک جگہ لکھا گیا ہو اور بالکل اس طریقے استدلال مناطقہ کا طریقہ ہو کہ بالکل یہ صغرا ہے یہ کبرا ہے اور یہ نتیجہ نکل آیا. یہ تو واقعی نہیں ہے. یعنی تنقیح ہے براہین منطقیہ کی وہ نفی کر رہے ہیں, نفس براہین منطقیہ کی نفی نہیں کر رہے ہیں, اور قرآن کریم براہین منطقیہ سے بھرا ہوا ہے. صغرا کہیں ہے کبرا کہیں ہے. ان کو ملا کر کے جو شکل اول ہوتی ہے وہ شکل ثانی سب کچھ نتائج نکلتے ہیں, اور شکل اول آپ جانتے ہیں کہ قطعی نتیجہ لیتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے. مثلا محمد رسول اللہ ایک جگہ پر ہے, والذین معه اشداء علی الکفار الی آخر. محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے. ما محمد الا رسول حصر کے طریقے پر بیان کیا گیا ہے, جگہ جگہ قرآن کریم میں ہے. محمد رسول اللہ ایک جگہ پر آیا ہے. دوسری جگہ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے. اب محمد رسول اللہ صغرا ہے, محمد رسول اللہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ یہ کبرا ہے, اور شکل اول ہے. محمد رسول اللہ میں صغرا میں رسول اللہ محمول بن کر کے آ رہا ہے, اور وما ارسلنا من رسول, آپ جانتے ہیں ما مشابہ بلیسا کے اسم کے اوپر من زائدہ ہوتا ہے تو ما مشابہ بلیسا ہے, اور رسول مسند علیہ ہے, موضوع ہے, محکوم علیہ ہے, یہ موضوع بن کر کے آ رہا ہے. اور جب صغرا میں حد اوسط جو مقرر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, ہم جانتے ہیں. تو حد اوسط اگر صغرا میں محمول بن کر کے آ رہا ہو اور کبرا میں موضوع بن کر کے آ رہا ہو تو وہی شکل اول ہوتی ہے, شکل اول ہوتی ہے. اور شکل اول قطعی نتیجہ دیتی ہے اگر اس کی شرطیں پائی جائیں. شرط ہے دو, ایجاب صغرا, صغرا موجبہ ہوگا, کلیت کبرا, کبرا قضیہ کلیہ ہوگا, سالبہ ہو موجبہ ہو اس سے کوئی بحث نہیں, کلیہ ہوگا. اور کلیہ ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, استثناء آ رہا ہے, استثناء کلیہ کے اندر ہی ہوتا ہے. اگر جزیہ ہو تو پھر پہلے سے ہی بعد افراد نکلے ہوئے ہوں گے, استثناء کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, استثناء کلیہ کے اندر ہی آتا ہے. دوسرے الفاظ میں نحوی اصطلاح میں کہیے کہ